Ladies and gentlemen, Bahrain and Pakistan are two brotherly countries. These relations are based on cultural, religious, mutual respect and trust. These are the pillars of our relations. Our strategic cooperation has been there for decades. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म ने बहरीन में कारोबारी हजरात से खिताब में कहा, बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देता हूँ। सरमायाकार आएँ, हमारे साथ शराकत दारी करें। पाकिस्तान में IT समेत कई शोबों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। दोनों मिलकर अजीम कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। वक्त आ गया है कि मुआशी ताउन को फरोग दिया जाए। अडयाला जेल में कैद बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत दीगर रहनुमाओं की आज भी बानी से जेल में मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कारकुनान के हमरा अडयाला जेल के बाहर धरना दिया। अडयाला जेल के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि जब तक जवाब नहीं दिया जाता कारकुनान के हमरा यहीं बैठूंगा। हर बार मुझे रोका जाता है। अवामी नुमाइंदे को ऐसे रोकना अच्छा नहीं है। अदालत के हुक्म, अदालत की ओवरसाइट भी है, जेल मैनुअल भी है। उसके बाद सर अगर सियासी ड्रामा लगाने के लिए बाय इलेक्शन तो हार गए, सियासत में रहा कुछ नहीं, हर जगह से परफॉर्मेंस है कुछ नहीं। अब ड्रामा करने के लिए यही एक काम है। ये ड्रामे के लिए इन्होंने जेल रखी हुई है। वहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। भाई आप कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट जाएं आप दोबारा, नहीं तो जेल मैनुअल के तहत जो मुलाकातें हैं वही हो सकती हैं, उसके हट के नहीं हो सकती। बानी से मुलाकात न कराने पर PTI की सेनेट इजलास में शदीद हंगामा आराई। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान PTI का शदीद एहतजाज। तलाल चौधरी की हंगामा आराई करने पर PTI पर शदीद तनकीद। कहा कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए जेल के बाहर बैठ जाते हैं। इलेक्शन हारने के बाद अब इनके पास कुछ नहीं बचा। जेल रूल्स के अलावा बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकती। जिसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदालत जाए। जो रिंग से बाहर था, जो मैदान में खेलने नहीं आया, उसको तनकीद का भी कोई हक नहीं है कि वो बाय इलेक्शन पे बात करे। उस सियासी अमल का हिस्सा बनने से इन्होंने इनकार किया। इलेक्शन से बॉयकॉट का फैसला इनकी अपनी पार्टी का था। इल्जाम लगाना, धांधली का शोर मचाना। तो मैं आज बाबर नवाज खान को जो हरीपुर से MNA इलेक्ट होके आया, खिराज तहसीन पेश करता हूं। ज़िम्न इंतखाबात में बायकॉट करने वालों को तनकीद का हक नहीं। आज से तनकीद करते हैं तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अतातारण का PTI को जवाबी वार। कहा कि KP में PTI होने के बावजूद बाबर नवाज ने इलेक्शन जीता। ख्वाब 47 का शोर मचाते हैं। अदालत सबूत मांगे तो तारीख पर तारीख लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिज़ाक जमहूरियत की दावत दी। PTI सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करती है। ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। मियाँ साहब को शायद आज़ादी मिल गई है। कल मैंने पहली मर्तबा उसको बगैर मास्क के बात करते हुए देखा है और उन्होंने ये कहा है कि लाने वाले भी मुजरिम हैं। जनाब स्पीकर, मियाँ साहब से मैं इतना ही पूछूंगा कि आपने ये कहते हुए बड़ी देर नहीं की। मियाँ साहब ने जनाब स्पीकर बड़ी देर कर दी है कहते कहते। नवाज शरीफ ने कहा कि लाने वालों को भी सजा देनी चाहिए। कहते हैं कि उन्हें लाया गया है, मगर ये बात करते करते बहुत देर नहीं कर दी। शायद हम भी किसी के बलबूते पर आते हैं। लगता है कि हमारे अहवाद में मौजूदगी के दिन कम रह गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत ने हमसे अपोजिशन लीडर की सीट छीन ली। अगर ये सीट हमारे साथ होती तो हम क्या तीर मार लेते। हम कहते रहे कि हमें माना जाए, हमें स्पेस दी जाए। I foresee the requirement
of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity for synergistic tri-services employment within the realm of our military strategy to meet the future challenges of the conflict. I extend my best wishes and prayers for all the three services, and in particular to the tri-services headquarters, whatever form and demeanor it takes, for fulfilling the renewed responsibilities with dedication and commitment. ہمارے ارد گرد کی دنیا ایک ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس تبدیلی سے ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ اثرات ہائیبرڈ محاذ آرائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں۔ ان حالات میں ہماری مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ یہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ناگزیر تنظیمی اصلاح ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا الوداعی خطاب۔ جس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر آف ایکسلنس لاہور میں اور ہر شہر میں بنائے، ہر شہر میں لیا، بھکر اور جو نارتھ پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے، ہر جگہ یہ ماشاءاللہ بنے ہیں سینٹرز آف ایکسلنس، جہاں پہ ہزاروں بچے ماشاءاللہ، ہزاروں اسپیشل بچے سہولت یاب ہوں گے اور سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خصوصی طلباء کے لیے کھانے کی فراہمی کے پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ریاست کو اپنے شہریوں کی ہر صورت فکر ہے۔ خصوصی بچوں کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ پنجاب میں خصوصی بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ پنجاب میں تعلیم کے فروغ کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ پنجاب کے خصوصی بچوں کو تعلیم سمیت دیگر سہولیات دے رہے ہیں۔ راجناتھ سنگھ، ان کو اتنا سندھ کا درد ہو رہا ہے، شاید کہیں ادھر سے شاید مائگریٹ کر کے گئے ہوں ان کو، وہ بھائی یہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے، یہ کیا ان کا والد، ان کا نام بھی میں نے ابھی دیکھا تھا، رام بدن سنگھ، وہ بھی اتر پردیش میں پیدا ہوا، اس نے سندھو کا پانی نہیں پیا، اس نے سندھو کا پانی ٹیسٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے اس کی دماغی حالت ہے اس طریقے کی۔ اور اس وقت شاید ہی کوئی بھارت میں ایسا ہو جس نے سندھو کا پانی پیا ہو، اس لیے کہ سندھو کا پانی پینے والا اس دھرتی سے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ سندھ اسمبلی سے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی مثال جیسا ہے۔ وزیر دفاع نے جو تاثر دیا قابل مذمت ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ ختم کرنے کی بات کی۔ بلاول بھٹو نے دریائے سندھ کے دھانے پر کھڑے ہو کر مودی کو للکارا۔ بلاول بھٹو نے مودی کو منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی دریاؤں کو ہتھیار بنا کر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ بھبکی کے خلاف سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ ظلم کا شکار سکھوں کا پاکستان کے خلاف مودی کا ساتھ دینے سے انکار۔ سکھ رہنماؤں کی سندھ کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہونے کی ہدایت۔ گرپتونت سنگھ پنو کا پاک فوج میں کھلی بھرتی کا مطالبہ۔ فیلڈ مارشل سے سکھ رضاکاروں کو پاک فوج میں شمولیت کی دعوت دینے کی درخواست۔ گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ سندھ کے لیے سکھوں کو بھرتی کیا جائے۔ علمی میدان میں بھارت کو سبکی کا سامنا۔ آکسفورڈ یونین کے مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر فرار ہو گیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی جانب سے تصدیق۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے مطابق بھارتی وفد کی پسپائی کے بعد پاکستان کو بلا مقابلہ فتح ملی۔ بھارتی پینل کی وجہ سے مباحثے کی ساکھ متاثر ہوئی۔ بھارتی وفد کی دستبرداری سے آکسفورڈ یونین جیسے فورم پر بھارتی بیانیے کی پاکستان اور روس کے درمیان زراعت، سائنس، ٹیکنالوجی کے شعبے میں فروغ کے لیے ایم او یوز پر دستخط کر دیے گئے۔ ایم او یوز پر دستخط پاکستان اور روس کے درمیان 10واں بین حکومتی کمیشن کے
اجلاس وفاقی وزیر برائے توانائی نے کہا کہ زراعت، سائنس، ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے. میری ٹائم، ایویشن سمیت مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبے ترجیح ہیں. روسی وفد کا پاکستان کے ساتھ تعاون کے فروغ کا اعادہ. ستائیسویں آئینی ترمیم کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا. درخواست میں وفاق، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ کو فریق بنایا گیا. وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے، کالعدم قرار دیا جائے. 27ویں آئینی ترمیم مفاد عامہ میں نہیں کی گئی. ترمیم کا ملک میں زیر التوا عام سائلین کے 25 لاکھ مقدمات سے تعلق نہیں. آئینی ترمیم متوازی نظام انصاف میں عوام کے مفاد میں نہیں. وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے 2 نیشنل گارڈز زخمی. ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق حملہ آور زخمی حالت میں زیر حراست میں ہے. اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی. زیر حراست مشتبہ شخص افغان شہری نکلا. 29 سالہ افغان شہری رحمان اللہ 2021 میں امریکہ آیا. فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا. واقعہ دہشت گردی قرار. امریکی صدر نے کہا کہ نیشنل گارڈز پر فائرنگ کرنے والوں کو بھاری قیمت چکانا ہوگی. طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار. سلامتی کو اجلاس میں روس اور ڈنمارک نے فتنہ الخوارج کے عزائم سے دنیا کو خبردار کر دیا. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم کے دہشت گرد داخلی استحکام اور پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ بن چکے. طالبان نے دہشت گرد تنظیموں کے اراکین کو افغان پاسپورٹ جاری کیے. پاکستان سمیت دیگر ممالک بھی خدشات ظاہر کر چکے. صوبہ پنجاب میں پیٹرول موٹر سائیکل رکشے کی پروڈکشن پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا. صوبے میں پروڈکشن مرحلہ وار بند کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت انسداد اسموگ کے لیے کابینہ کمیٹی کا خصوصی اجلاس. پنجاب میں سرکاری اداروں کے لیے بھی الیکٹرک بائکس اور ہائیبرڈ گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ. گھروں میں گاڑیاں دھوئیں پر پابندی. صوبے اور زہریلا مواد جلانے پر بھی سخت ترین سزا دی جائے گی. سعودی ولی عہد نے ٹرمپ کی اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی درخواست مسترد کر دی. سعودی ولی عہد کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی منظور شدہ آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا پڑے گا. سعودی عرب کا اصولی موقف بدستور قائم ہے. آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک کسی قسم کی نارملائزیشن ممکن نہیں. امریکی میڈیا نے کہا کہ سعودی ولی عہد نے صدر ٹرمپ کی درخواست مسترد کر دی ہے. درخواست 18 نومبر کو مسترد ہوئی.